جو کئی تحریکوں کے بالخصوص سیاست تحریک کے سرپرست ہیں اور دکن وقف پروٹیکشن و ویلفیئر سوسائٹی کے صدر محترم ہیں، میں آپ کو اس شعر سے آپ کو دعوت دیتا ہوں خطاب کی۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے زور بازو کا، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر۔ جناب زاہد خان صاحب آگے بڑھو، تمہارے ساتھ ہے، صاحب آگے بڑھو، تمہارے ساتھ ہے، سود خور مردہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد، سود کو راز ختم کر کے رہیں گے، کریں گے، کریں گے، آواز دو۔ معزز حاضرین، آج کا یہ جلسہ سود کی لعنت کے لیے منعقد کیا گیا ہے۔ صدر جلسہ کی مشکل یہ ہوتی ہے کہ 8-10 مقررین تقریر کرنے کے بعد اس کو موقع دیا جاتا ہے جبکہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، لیکن جو تجاویز آئے ہیں بہت خوب ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک ایڈوائزری کمیٹی بنائی جائے اور اس کے تحت ایک ٹاسک فورس ہم بنا کر اس لعنت کو ختم کرنے کے لیے اپنی جنگ کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ اب جو باتیں چلی ہیں اس سے کچھ متفق بھی ہوں، کچھ اختلاف بھی، کیونکہ پرانے شہر کے لوگوں کو بینک سود نہیں پہ پیسہ نہیں دیتا، قرض نہیں دیتا۔ وہ اس لیے کہ ان کو یہ خدشہ ہے کہ رقم واپس نہیں ملے گی اور بینک کو نقصان ہوگا۔ جبکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ خود میں پرانے شہر ہی میں رہتا ہوں، میر محمود صاحب کی پہاڑی پر، اور اطراف جو لوگ ہیں وہ غربت کا شکار ہیں۔ تو میں نے کلیکٹر سے بات کی اور کلیکٹر کے ذریعے مکان دکان کی جو تحریک ہے اس کے ذریعے تقریباً 20-22 لوگوں کو میں نے قرض دلوایا، حتیٰ کہ اس اسکیم سے لوگ زیادہ واقف نہیں تھے۔ خود کلیکٹر نے تعجب کا اظہار کیا کہ آخر اتنی درخواستیں صرف اس علاقے سے کیوں آئی ہیں۔ سبھی نے اس سے استفادہ کیا اور ریٹرن میں 1 پیسہ بھی داخل نہیں کرا۔ یہ بڑی مشکل کی بات ہے۔ میں ایک اپنے شخصی تجربے کی بات کرتا ہوں کہ میرے ایک بہت ہی عزیز دوست تھے محمد اعظم صاحب، جو فائنانس کارپوریشن کے ملازم تھے، پی آر او تھے وہاں کے۔ انہوں نے ایک ہندو عورت کو میرے پاس لایا اور کہنے لگا کہ اس پر 5 لاکھ روپے کا سود اور اصل رقم پڑی ہے جو اس کو بینک کو دینا ہے، ورنہ اس کی جو فیکٹری ہے وہ ضبط ہو جائے گی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کو اس مصیبت سے نکالیں گے۔ میں نے اس وقت اپنی بیٹی کی شادی میں سے وہ 5 لاکھ روپے اس کو دیا، اس نے وہ قرض ادا کر دیا بینک سے اور 3 مہینے میں واپسی کا وعدہ کیا۔ لیکن جب 3 مہینے گزرے تو وہ اپنے زیور کے ساتھ میرے آفس آئی اور کہنے لگی کہ آپ یہ زیور بیچ دیجئے اور اپنی رقم لے لیجیے۔ تو میں نے کہا کہ اور تمہیں ٹائم دیتا ہوں 3 مہینے کا، آپ 3 مہینے کے بعد آئیے۔
میرے آفس سے گئی, کسی سونے کی دکان پر اپنا زیور بیچی اور اسی وقت اپنی رقم واپس کر دی. یہ اخلاق, یہ جذبہ ہے لوگوں میں کہ وہ اپنی بات کو مانتے ہیں اور دیتا ہے. میرا ترجمے میں یہ ہے کہ جس کو بھی میں مدد کے لیے پیسہ دیتا ہوں وہ ٹھیک ہے, لیکن جس کو قرضہ دیتا ہوں وہ واپس نہیں آتا. تو یہ ساری باتیں ایسی ہیں, اس پہ ہم کو آپس میں بیٹھ کے بات کرنے کی ضرورت ہے. ابھی 4-5 روز پہلے کی بات ہے کہ ہمارے دو بدو کے پروگرام میں میں نے جوائنٹ کلیکٹر, جو ایک لیڈی IAS آفیسر ہے, اس کو بلایا تھا مہمان خصوصی کے طور پر. تو اس نے کہا کہ مائنارٹیز کے لیے, مسلمانوں کے لیے اتنا بجٹ حکومت کے پاس موجود ہے جو میں دیکھتی ہوں کہ وہ خرچ نہیں ہوتا. اور اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ 2000 فارمز, درخواستوں کے فارمز دفتر سیاست کو بھیجے گی اور دفتر سیاست میں کاؤنسلنگ ہوگی اور وہ اپلیکیشن داخل کرنے پر 1 لاکھ روپے اس کو خرچ دیا جائے گا, جس میں 50% یعنی 50,000 روپیز معاف کر دیے جائیں گے, سبسڈی رہے گی, اور 50,000 روپے واپس کرنے پڑے گا. تو ایسی بہت ساری اسکیمیں ہیں, ڈاکرا کی اسکیم ہے, لیکن اس سے فائدہ اٹھانے کی بات ہم مسلمان نہیں کرتے, بلکہ ہم ایسے سود کا خوروں کے پاس جاتے ہیں جو آپ کی چمڑی اتار دیتے ہیں. ایسے واقعات سیاست میں چھپتے رہتے ہیں, جس کی وجہ سے ہم کو مجبوراً آج عثمان حاجری کے ذریعے اس محفل کا اہتمام کرنا پڑا کہ ہم کس طرح سود خوروں سے بچانے کے لیے اپنی قوم کو اپنے قدم آگے بڑھا سکتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, چھوٹے موٹے کاروبار کرنے والے کہاں سے پیسہ لائیں؟ تو وہ جاتے ہیں سود خور کے پاس, اور سود خور بھی جس انداز سے پیسے لینا ہے وہ لیتا ہے. مجھے یہاں تک بھی پتہ چلا ہے کہ ایک سود خور کی گرفتاری کے پر اس کے گھر سے 1000 راشن کارڈز نکلے ہیں لوگوں کے. وہ راشن کارڈز کیوں؟ وہ راشن کارڈ ضبط کر کے رقم کی واپسی کے لیے ان کو پابند کرتا ہے, لیکن وہ پیسہ دے نہیں سکتے, وہ راشن کارڈ ان کے پاس رہ جاتا ہے. اور یہاں تک بھی پتہ چلا ہے کہ وہ ان راشن کارڈوں پہ راشن لے کے بازار میں اور بھی بڑی قیمت پر فروخت کر دیتا ہے. تو یہ جو باتیں ہیں, ان باتوں سے کیسے بچے؟ دیکھیے, ہم آزادی تک مملکت حیدرآباد میں باغات کے مالک تھے, محلات کے مالک تھے. آج محلات ختم, آج ہم چھوٹے موٹے فلیٹس میں آ گئے ہیں. جو باغات کے مالک تھے آج میوہ بیچنے پر مجبور ہو گئے. تو یہ حالت جب ہماری بنی ہے تو اس پر غور کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی تو پیدا ہونا ہی چاہیے, اور یہ کوشش ہونی چاہیے کہ کس طرح ہم اپنی قوم کو اپنے کھوئے ہوئے مقام کو حاصل کر سکتے ہیں. تعلیم میں ہم پیچھے رہ گئے, معیشت ہماری تباہ ہو گئی, عوام میں کوئی اعتبار ہمارا قائم نہیں رہا, کوئی آپ کا احساس نہیں. تو سماجی, معاشی اور تعلیمی حالت کو ابھارنے کے لیے ہم نے جو تحریکیں شروع کی ہے, اللہ کا فضل ہے, اللہ نے اتنی طاقت دی کہ ہم اس کو سنبھال سکتے ہیں. تو ہم یہ بھی ایک کوشش کرنے کے لیے تیار ہیں, کیونکہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے. لوگ یقیناً پیسے کے لیے مجبور ہوں گے, بینکوں کو جائیں گے, بینکوں سے قرضہ لیں گے تو پھر بھی ٹھیک ہے کہ 12% 11% پر قرض ملے گا, لیکن سود خوروں کے پاس جائیں گے تو 30% 40% پہ. کون ان سے بچانے والا ہے؟ ڈپٹی کمشنر کے طور پر بھگوت صاحب آئے تھے, بڑی محنت کی انہوں نے کہ کس طرح یہ سود خوروں سے حیدرآباد کو نجات دلائے جائے, لیکن ان کا تبادلہ ہو گیا. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح
اس بات کی کوشش کریں یہ جو ادارہ قائم ہوا ہے ہوگا ہم اس کو وقف پروٹیکشن کے تحت ہی رکھیں گے، اور انشاءاللہ خالد رسول صاحب نے جو کہا ہے کہ وہ اس تحریک کے لیے 50,000 روپے دیں گے۔ عثمان الحاضری کو میں نے پہلے ہی وقف پروٹیکشن کے لیے 1 لاکھ روپے دے چکا ہوں، اور انشاءاللہ ہم وقف پروٹیکشن کے بہت سارے کام کریں گے، اور یہ کام بھی کریں گے کہ جس کے ذریعے ہم اپنی قوم کو خود کی لعنت سے باہر نکال سکتے ہیں۔ میں اپنی ذات کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سود کی لعنت سے بالکل الگ رکھ دیا ہے۔ میرا کاروبار، میرا اخبار، اس کا سارا اکاؤنٹ کینرا بینک میں جا کے دیکھیے آپ، وہ کرنٹ اکاؤنٹ میں ہے، جس پر سود نہیں ملتا بلکہ مجھے ایڈمنسٹریٹو چارجز دینے پڑتے ہیں۔ اگر میں اس رقم پہ سود لوں تو شاید وہ بھی لاکھوں میں جائے گی، لیکن میں نہیں چاہتا کہ میں سود لے کر بھی کسی کو دوں تو سود لینے کا الزام میرے پر آ جائے گا۔ اس لیے میرے کاروبار میں برکت ہے، اور یہ برکت اسی وقت ہو سکتی ہے کہ آپ سود کے کاروبار سے، سود کے لعنت سے دور رہیں۔ بہت سارے لوگ میں جانتا ہوں کہ خاص طور پر بارکس کے ایریا میں بینکوں میں پیسہ رکھنے کے بعد وہ سود کی رقم نہیں دیتے، لیکن میرا کچھ پرابلم الگ ہے، وہ یہ ہے کہ میں اگر سود لوں تو میرے انکم ٹیکس میں آ جائے گا، اگر میں کسی کو دے بھی دوں تو وہ انکم ٹیکس میں آ جائے گا۔ لہذا ایسے اصحاب جو بینکوں میں اپنا پیسہ رکھائے ہیں اور سود نہیں لیتے، سود بینک کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ سود کی رقم ضرور لینا چاہیے، تاکہ وہ سود کی رقم لے کر دیگر فلاحی کاموں میں، ہمارے بچوں کی تعلیم میں اس میں استعمال کر سکتے ہیں۔ کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ اگر ہم بینک کو وہ سود کی رقم چھوڑ دیں تو وہ پیسہ کدھر جائے گا، کس کام میں استعمال ہوگا، یہ بڑے غور کی بات ہے، غور طلب بات ہے۔ تو اسی لیے اگر وہ پیسہ کسی فلاحی کام میں دے دیں، جسدید بابو خان کو دے دیں، ملت فنڈ کو دے دیں، یا کسی اور کو دے دیں، وقف پروٹیکشن کو دے دیں، تو ہم بہتر طور پر اس میں کام کرتے ہوئے اس کام کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ آخری بات میں یہی کہوں گا کہ عثمان حاضری نے آٹو رکشاؤں پر سود کی لعنت کے بارے میں پوسٹر لگانے کی بات کی ہے، فلیکسز لگانے کی بات کی ہے، اور آج یہاں پر امان اللہ صاحب بیٹھے ہیں جو آٹو رکشہ یونین کے صدر ہیں، ان کے ساتھی بھی ہیں یہاں پر جو آٹو یونین کو کنٹرول کرتے ہیں، وہ جتنے چاہے پوسٹرز ہو یا فلیکسز ہو اس کی بات کریں گے تو انشاءاللہ ادارے سیاست وہ فلیکسز بنا کر تمام آٹوز پہ لگانے کے لیے تیار ہے۔ اور خاص طور پر میں امان اللہ صاحب سے یہ کہوں گا کہ ایسے آٹو رکشہ جو زیادہ تر پرانے شہر میں پھرتے ہیں، ان آٹوز پہ لگانا بےحد ضروری ہے تاکہ اس لعنت سے ان کو واقف کرایا جائے۔ اس لیے کہ کسی پر الزام لگانے سے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنا کام کرتے ہوئے اپنی قوم کو، اپنی ملت اسلامیہ کے لوگوں کو ان کے تحفظ کے لیے، ان کی دماغی صلاحیتوں کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے کام کو ہم جاری رکھ سکتے ہیں۔ میں ان خیالات کے ساتھ آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے یہاں جمع ہو کر بڑی سنجیدگی کے ساتھ 2 گھنٹے کا یہ پروگرام سنا، جو ایک وقت کا تقاضا بھی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کی جتنا جلد یکسوئی ہو جائے، اس جنگ میں جتنا پاور آئے، وہ رمضان کے مہینے میں جو قرض لے کر سود کی لعنت میں لوگ پھنستے ہیں اس سے بچیں گے، اور ان کو بچنے کے بعد ہم اپنی قوم کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے کاموں کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ شکریہ۔